السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سعودی عرب کے امپورٹنٹ نیوز کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ سعودی وزارت کھیل کے تعاون سے 18 نومبر 2026 سے کچھ اہم پیشوں پر سعودیزیشن کا آغاز ہوگا۔ اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ 6000 ریال جرمانے سے اپنے آپ کو کس طرح آپ بچا سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور FIA نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے عمرہ کے لیے آنے والے ایک پاکستانی کو ڈیپورٹ کیا۔ یہ بہت اہم امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ سب سے پہلے دوستو جس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے دوستو، وزارت الموارد البشریہ نے جو شعبے کے سپورٹس مراکز اور جمز میں 15% سعودیزیشن کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودیزیشن یہ شرح کھیلوں کے ان مراکز اور جمز پر لاگو ہوگی جن میں کم از کم 4 ملازمین کام کرتے ہیں، یعنی 4 ملازمین وہاں پر کام کرتے ہیں، ان پر یہ سعودیزیشن جو ہے نا یہ لازم ہوگی ان کے لیے۔ ٹھیک ہے دوستو، اور وزارت الموارد البشریہ کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مردانہ اور زنانہ سپورٹس مراکز جن میں 12 پیشوں کے سعودیزیشن شامل ہے، جن میں سپورٹس ٹرینر، پروفیشنل فٹ بال کوچ، سپورٹس سپروائزر، پرائیویٹ سپورٹس کوچ اور پروفیشنل ایتھلیٹکس کوچ وغیرہ شامل ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ ان لوگ جن میں 4 عمال ہے، جن مؤسسات، شرکات وغیرہ میں جو سپورٹس وغیرہ سے ہے، تو یہ ان کے لیے لازم ہوگا۔ ٹاپک کی طرف دیکھیں دوستو، آپ کو جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ لڑکا عمرے کے لیے سعودی عرب آ رہا تھا اور ہمارے FIA نے اس کو واپس ڈپورٹ اس لیے کیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ یہ سعودی عرب جا کے وہاں سے کسی دوسری ملک میں اس کا شفٹ ہونے کا ارادہ تھا غیر قانونی طریقے سے، اور اس کے ساتھ جعلی ویزا تھا۔ تو ویسے بھی ہر روز آپ کو آج کل FIA کے نااہلیہ نظر آ رہا ہے۔ میں آپ دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ کس طرح ایک آدمی عمرے پہ ادھر آئے گا اور پھر سعودی عرب جیسے ملک سے پھر وہ 2 نمبر ویزے پہ کسی دوسرے ملک کے لیے ٹریول کرے گا، تو یہ عقل سے عاری بات ہے۔ بس پاکستان میں آج کل اوورسیز پاکستانیوں کو ویسے ہی تنگ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اس کا ویزا خراب ہو جائے اور کس طرح وہ اپنا کام خراب کر کے سعودی عرب یا کسی دوسرے ملک میں کام کے لیے نہ جائے۔ بس ویسے ہی یہ لوگ تنگ کرتے ہیں، بس باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال آپ لوگ احتیاط کریں، اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ پورا اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ دوستوں کو کسی بھی مشکلات اور پریشانی کا شکار آپ نہ ہو۔ آتے ہیں اپنے تیسرا ٹاپک کی طرف۔ دیکھیں دوستو، سعودی مرور نے واضح کیا ہے کہ جو لوگ اپنا گاڑی کا نمبر پلیٹ چھپائے، اس پر کوئی لزگا ڈالے یا جو بھی ہو، اس کا غرامہ 6000 ریال ہے۔ یعنی اکثر لوگ سفر کرتے ہیں، جب وہ تیز جاتے ہیں تو نمبر پلیٹ کو وہ چھپاتے ہیں، تو کسی بھی جگہ پر اگر اس کو دیکھ لیا گیا اور اس نے گاڑی کا نمبر پلیٹ چھپایا ہو تو اس کو 6000 ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو کبھی بھی اس طرح غیر قانونی کام نہ کرے۔ جب بھی آپ سفر کرتے تو اپنے نمبر پلیٹ کو جو ہے نا واضح طور پر رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا سپیڈ لمٹ جو ہے نا وہ آپ رکھیں، مطلب 120 کے سپیڈ ہے تو وہاں پر 120 سے چلے، 80 سپیڈ ہے تو آپ 80 پر چلے۔ تو قانون کا احترام ہر جگہ جہاں پر بھی آپ ہو، قانون کا احترام کریں تاکہ آپ دوست پریشانی اور مشکلات سے بچ سکیں۔ اب آتے ہیں اپنے لاسٹ ٹاپک کی طرف۔ اکثر دوست یہی سوال کرتے ہیں کہ عمیر بھائی 11 نومبر کے بعد جو 6 مہینوں کا اعلان کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد کا آغاز کب ہوگا، کیونکہ جو پچھلے 6 مہینوں میں جن کا حروب ہوا ہے وہ حروب ختم نہیں ہو رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ تو میں نے آپ دوستوں کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا صبر کریں، سسٹم تھوڑا سا اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کا جیسے ہی کوئی حل ہو جائے، کوئی کسی کا ٹرانسفر ہو جائے گا تو میں ضرور آپ دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ میں ضرور انشاءاللہ شیئر کروں گا، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ ایک دوست نے مجھے یوٹیوب سے بھی سوال کیا ہے، یوٹیوب پر بھی، کہ بھائی میرا اقامہ 4 مہینے ختم ہے اور مجھے کمپنی میں 2 سال پورے ہو گئے ہیں، ابھی کمپنی نہ تو اقامہ بنا رہے ہیں اور نہ چھٹی دے رہے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم کو پیپر پر سائن کر دو، پھر جدھر جانا ہے تم جا سکتے ہو، اب مجھے اس کا حل بتاؤ پلیز، اور میرے کمپنی سپلائر ہے۔ دیکھیں بھائی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب آپ کا 4 مہینے سے اقامہ ختم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بالکل آزاد ہے، آپ کسی دوسرے جگہ پر جا کے آپ وہاں پر ٹرانسفر لے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ بنے گا کہ پھر آپ کے جو بقایا جات ہے، جو ڈیوز ہے، آپ کے جو پیسے ہیں،
وہ پھر جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں سب سے پہلے کہ آپ کی کمپنی کے ساتھ جو بقایا جات ہے وہ آپ لے لیں، اور اس کے بعد کسی بھی پیپر پر آپ نے سائن نہیں کرنے ہیں۔ اگر آپ کسی پیپر پر سائن کریں گے تو آپ کے جو بقایا جات وغیرہ ہے وہ پھر ضائع ہوں گے اور آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو پیپر وغیرہ پر سائن نہیں کرنا ہے۔ البتہ اقامہ جو 4 مہینے سے ختم ہے، آپ کسی بھی دوسری جگہ پر آپ ٹرانسفر آسانی سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ تھا دوستو آج کا ویڈیو جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے کہ آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو یوٹیوب چینل اور فیس بک دونوں کو ضرور لائک سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، شکریہ۔